معزز احباب گرامی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ قبر میں بدکار آدمی کے سامنے نہایت ڈراؤنی شکلیں آتی ہیں۔ وہ ان کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے۔ گھبراہٹ تو پہلے ہی موجود ہے، تنہائی اور وحشت ہے۔ چنانچہ وہ چلاتے ہوئے پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خدا تمہارا ناس کرے، تم کون ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو، میں تمہارا وہ برا عمل ہوں جو تو نے دنیا میں کیا تھا۔ اس کے بعد اس کے سارے اعمال بد پر باندھ کے آ جاتے ہیں، چڑیلوں کی شکل میں، بدروحوں کی شکل میں، بھیڑیوں کی شکل میں، جنگل کے درندوں کی شکل میں، سانپوں اور بچھوؤں کی شکل میں۔ وہ آ کر اس کے ساتھ لپٹ جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ کہتے ہیں نہ کہ قبر میں سانپ اور بچھو ہوں گے۔ پیارے دوستو، وہ یہی اپنے عمل ہیں۔ آج تم نبی علیہ السلام کی بات سن کر یقین نہیں لاتے، تب آنکھ سے دیکھ کر یقین لاؤ گے، مگر اس وقت کوئی علاج کارگر نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دوزخی لوگ 1000 سال تک آنسوؤں کے ساتھ روئیں گے، 1000 سال تک آنکھوں سے خون نکلے گا اور 1000 سال تک پیپ نکلتی رہے گی۔ معزز احباب گرامی، حق تعالی شانہ نے اپنی رحمت فرمائی ہے۔ وہ جو اگلا جہان ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں، اور جو مرنے کے بعد مجھ کو اور آپ کو پیش آنے والا ہے، اس کو پوشیدہ رکھا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم جان لو وہ چیز جس کو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنسا کرو اور زیادہ رویا کرو اور دھاڑے مارتے ہوئے جنگلوں کی طرف نکل جاؤ۔ پیارے دوستو، اگر وہ منظر ہمارے سامنے آ جائے تو وہ اتنا ہولناک ہے کہ ہم اپنے مردے دفنانا چھوڑ دیں۔ کسی کی ہمت ہی نہ پڑے کہ قبروں میں مردوں کو دفن کر سکے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم پر غفلت کا پردہ ڈال دیا ہے کہ استحسار نہیں اور خیال ہی نہیں کہ ہمیں یہ مرحلہ پیش آنے والا ہے۔ معزز احباب گرامی، ایسا ہی ایک واقعہ جب اللہ کا ایک نیک بندہ اپنے والد کی قبر پر فاتحہ خوانی کرنے گیا تو اس نے ایک دوسری قبر سے بڑی خوفناک آوازیں سنی۔ وہ ڈر گیا۔ پھر اس کے دریافت کرنے پر بتایا گیا کہ یہ عذاب قبر میں مبتلا شخص دنیا میں وہ کام کرتا تھا جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، اور یہ دردناک عذاب جو اس کو قبر میں ہو رہا تھا شاید اسی کا نتیجہ ہے۔ پیارے دوستو، وہ کام یا کاروبار کیا تھا جو اس نے اپنی زندگی میں کیا اور عذاب قبر میں مبتلا ہو گیا؟ عبرت انگیز اور سبق آموز واقعہ کو مکمل سنیں۔ واقعہ کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں۔ معزز احباب گرامی، حضرت عبداللہ بن مدینی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ میرے بچپن کا زمانہ تھا اور میں اپنے والد کی قبر پر قرآن خوانی کرنے کے لیے حاضر ہوا کرتا تھا۔ ایک دن فجر کے بعد اندھیرے ہی میں قبرستان پہنچ گیا۔ فرماتے ہیں کہ جہاں تک مجھے یاد آتا ہے کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ تھا اور وہ شب قدر تھی، میں اپنے والد مرحوم کی قبر کے قریب بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہو گیا۔ وہاں اس وقت میرے علاوہ اور کوئی دوسرا شخص نہیں تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اچانک سنا کہ کوئی نہایت دل دوز اور ہیبت ناک آواز میں کرا رہا ہے۔ وہ آواز جس کی وجہ سے میں گھبرا گیا تھا میرے قریب ہی ایک پختہ اور سفید قبر سے آ رہی تھی۔ میں نے قرآن خوانی تو بند کر دی اور اس دردناک آواز کی طرف کان لگا دیے۔ میں نے محسوس کر لیا کہ یہ آواز اسی قبر میں ہونے والی عذاب کی ہے اور مردہ اس وقت عذاب میں مبتلا ہے اور وہی اس دردناک انداز سے آہوزاری کر رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ آواز ایسی تھی کہ جس سے آدمی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور انسان گھبرا جائے۔
बुजुर्ग फरमाते हैं कि थोड़ी देर तक मैं उस आवाज को सुनता रहा, लेकिन जो ही सूरज की रोशनी होने लगी तो उस आवाज का आना भी बंद हो गया। इसके बाद एक शख्स का उधर से गुजर हुआ। मैंने उससे पूछा कि ऐ अल्लाह के बंदे, ये किसकी कब्र है? उस शख्स ने बताया कि ये फलां की कब्र है। फरमाते हैं कि मैं भी उसको जानता था और मैंने भी उसे देख रखा था और उसके अक्सर औकात मस्जिद में ही गुजरते थे। तमाम नमाजें वो अपने वक्त पर ही अदा करता था। वो इंतहाई खामोश और संजीदा इंसान था। क्योंकि मैं उसकी नेकियों और खूबियों से वाकिफ था, इसलिए ये सूरत हाल मेरे ऊपर बहुत शाक गुजरी। फरमाते हैं कि मैंने वापस लौटकर उस मरने वाले के दोस्तों और वाकिफकारों से उसके अहवाल दरियाफ्त किए तो मेरे दरियाफ्त करने पर पता चला कि वो मरने वाला शख्स अपनी जिंदगी में सूदी कारोबार किया करता था। उसका जरिया आमदनी सूद वाला कारोबार था। बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं समझ गया कि वो कब्र का अजाब इसी वजह से था कि उसने अपनी जिंदगी में वो काम किया जो अल्लाह और उसके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ऐलाने जंग था। अस्तगफिरुल्लाह। प्यारे दोस्तों, जिस काम या अमल से अल्लाह की तरफ से या उसके पाक हबीब की तरफ से मना फरमा दिया गया और कोई फिर भी वो काम या अमल करता है तो फिर किसी का कुछ नहीं जाता, वो अपना ही नुकसान कर रहा होता है, जिसका खुमियाजा उसको कब्र में भी भुगतना है और रोजे महशर भी। अल्लाह ताला हम सबको सूद जैसी लानत से महफूज फरमाए और हमारे मुल्क को और हमारे अदारों को भी इस लानत से पाक करे। आमीन सुम्मा आमीन।